ذوی الاحترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ، الحمد للہ بارئ النسم مسبغ النعم مرسل الآلاء بالخلق والإبداع بالبعث والإنهاء، والصلاة والسلام على رسوله الذي دعا إلى التوحيد والتمجيد وعلى آله الذين اتبعوه بالحق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ماشاء اللہ۔ قال الله تعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ماشاء اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم، سبحان اللہ۔ وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. پیارو، عزیزو، اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ بار شکر اور احسان عظیم ہے. اس نے ہمیں اور آپ کو اپنا اور اپنے محبوب بندوں کا ذکر کرنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا. جی ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو معلوم ہے آج کا پروگرام عالی جناب محترم عبد الغفار صاحب اور محترم قابل تکریم غفران صاحب، ان کے والد محترم مرحوم الحاج عبد الجبار سیٹھ صاحب، جی ماشاء اللہ۔ ان کے چہلم کی فاتحہ میں ایصال ثواب کے لیے ہم اور آپ حاضر ہوئے ہیں. پروگرام کافی دیر سے، اور آپ سمجھ رہے ہوگے کہ میں کرسی پہ بیٹھا ہوں تو سب سے اچھا میں ہی ہوں. پیارو، ایسا نہیں ہے. کوئی پتہ نہیں آپ لوگوں میں کون ایسا ہو اور ان لوگوں میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو بڑی پسند ہوں، بہت اچھا حضرت، ماشاء اللہ۔ جن کی طرف آپ لوگوں کی نگاہیں بھی نہ جا رہی ہوں، مگر اسٹیج پہ کسی کونے میں کہیں ایسے بیٹھے ہوں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول بندہ ہو. میں بھی دل سے دعائیں کرتا ہوں، آپ لوگ بھی دعا کیجئے. اور ہمارے اور آپ کے آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ سیٹھ صاحب کے لیے دعا کریں. مولا پروردگار عالم، اے اللہ، تو سیٹھ الحاج عبد الجبار صاحب کے تمام صغائر کبائر چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے. آمین۔ اے اللہ، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، ان کی قبر کو بقع نور فرما، ان کی قبر پر رحمت کی بارشیں فرما دے. اور یہاں پر جتنے حاضر ہیں
ان کے خاندان، رشتہ دار، عزیز و اقربا جو بھی بحالت ایمان گزر چکے ہیں، اے اللہ تو ان کی بھی مغفرت فرما دے، آمین آمین اور ہم سب کا مولا تو خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ آمین۔ اب میں، ٹائم مختصر ہے، آپ سب جانتے ہیں ان علماء کو، اگر میں حضرت علامہ مولانا احمد رضا مصباحی صاحب یا مفتی امداد صاحب قبلہ یا ان لوگوں کے نام لوں چند کے رہ جائیں، صرف ایک جملہ جی حدیث شریف کا۔ ماشاء اللہ۔ اچھا یہ بتائیں پیارے، اگر میں کسی کی تعریف کروں یا آپ کریں تو میری بات بھی غلط ہو سکتی ہے اور آپ کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے۔ جی اگر ناظم صاحب کریں، شاعر صاحب کریں تو ان کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، اور اگر جس کی تعریف اللہ کے رسول فرما دیں واہ، تو کیا اللہ کے رسول کی بات بھی غلط ہو سکتی؟ نہیں کیا اب بات۔ نبی فرماتے ہیں نظرۃ الی العالم احب الی من عبادت سنۃ مع صیامها وقیامها۔ نبی نے فرمایا کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، کچھ پڑھنا نہیں، دعا بھی نہیں کرنا، خالی کیا کرنا بولو پیارے؟ دیکھنا۔ دیکھنا۔ آقا فرماتے ہیں احب الیہ من عبادت سنۃ، مجھے، نبی کہہ رہے ہیں مجھے ایک سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پوری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے مگر میرے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ واہ، میرے ساتھ میں پہلے سارے لوگ مل کر کے توبہ پڑھیں، پڑھیے استغفر اللہ، استغفر اللہ، سارے لوگ پڑھیں، گناہوں سے توبہ کیا کریں، پڑھیے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم نے، آپ نے، سب نے توبہ کی۔ اب چلیں مشکات شریف اٹھائیں، ترمذی شریف اٹھائیں، بخاری شریف اٹھائیں، حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث ملے گی۔ کون سی حدیث؟ اللہ کے رسول ایک دن میں اللہ کی بارگاہ میں 70 مرتبہ توبہ کرتے ہیں۔ اللہ کتنی مرتبہ پیارے بولو؟ اللہ اکبر اللہ اور دوسری حدیث میں 100 مرتبہ کا ذکر بھی آیا۔ اللہ اللہ۔ کتنی مرتبہ کا بولو؟ 100۔ اب ایک سوال ہوتا ہے، کیا بات ہے۔ توبہ کیا ہے؟ معافی مانگنا، مجھ سے غلطی ہو جائے تو فوراً سوری بول دینا کہ بھائی معاف کر دو۔ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کا نام کیا بولو؟ اس کام سے، برے کام سے باز رہنے کا نام توبہ ہے۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر سے لے کر کے پاؤں تک گناہوں سے، خطاؤں سے معصوم، جی بے شک۔ گناہگار نہیں تھے، خطا کار نہیں تھے، بولو تھے کیا نبی خطا کار؟ نہیں، بلکہ ہمارے ہی نبی نہیں، سارے انبیاء جتنے بھی ہیں سب کے سب معصوم عن الخطا ہیں۔ بے شک۔ ہمارے نبی گناہگار نہیں پیارے، تو جب گناہگار نہیں تو پھر توبہ کیوں؟ جی سمجھ میں آئی بات؟ جب گناہگار نہیں تو پھر توبہ کیوں؟ وہی جو گناہگار ہوتا ہے وہی تو توبہ کرتا ہے، اور نبی تو گناہگار نہیں تو پھر توبہ کیوں؟ اگر اجازت ہو تو اس کیوں کا جواب دے دوں، مگر ماننا پڑے گا آپ کو، اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا۔ حدیث کئی طریقے کی ہوتی ہیں، ایک حدیث نبی کے لیے نہیں بلکہ امت کی تعلیم کے لیے ہوتی ہے۔ بہت اچھا حضرت۔ کس کے لیے ہوتی ہے بولو؟ تعلیم امت کے لیے۔ میرے نبی نے اس لیے یہ فرمایا تاکہ میرے گناہگار امتی
جب مجھے دیکھے اور میری توبہ کو دیکھے تو وہ خیال کریں جو پیغمبر جو نبی سر سے لے کر پاؤں تک بالکل گناہوں سے پاک و صاف ہے، وہ تو 24 گھنٹے میں یا ایک دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہے، اور ہم گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں تو ہمیں کتنی مرتبہ توبہ کرنی چاہیے؟ اللہ 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 اللہ، کیا بات ہے، بہت اچھا۔ مگر کرتے ہو توبہ؟ بس جھوٹی تعریف کرا لو خلاص، توبہ نہیں کرتے، کہاں توبہ؟ اور اگر جب پریشان ہوتا ہے، اولاد نہیں ہوتی ہے، کام اچھا نہیں چلتا تو بہت روتے ہوئے آتے ہیں، حضرت دعا کرنا دعا کرنا۔ بہت مشکل سے ایک آدھ ایسا ملتا ہے جو آتا ہے کہ حضرت دعا کرنا کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، بہت مشکل سے۔ مگر پیارے میرے نبی نے جو توبہ کی ہے وہ اسی لیے، اب اتنا بڑا مجمع بتاؤ، کیا تمہیں آدھا گھنٹہ نہیں ملتا ہوگا، 10 منٹ نہیں ملتے ہوں گے جو اللہ کے گھر میں جا کر کے، اللہ کے گھر میں جا کر کے اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال کے اور اپنے گناہوں کی گٹری سامنے رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ذرا توبہ کر لو؟ ایک بھی نہیں ملتا، اس دور میں ہاتھ نہیں آتا جناب، ہوتا کیا نہیں؟ ابھی حضرت نے ایک بابا فرید الدین گنج شکر کی بات کہی تھی کہ مسجد کی جھاڑو مارتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے دل صاف کر دے گا۔ میں تو یہ کہتا ہوں اس دور میں تو نا، اگر نماز بھی پڑھ رہا تب بھی دل کالے ہی ہے اس کا، وہ کیوں ہے اس کی وجہ بتاؤں گا، وہ کیوں ہے وہ بھی تھوڑی بات بتا۔ مگر پیارے وہ ایک اللہ کے ولی کا فرمان ہے، اور یہ بھی بتا دوں، علامہ زمخشری لکھتے ہیں، کون لکھتے ہیں بولو؟ میرے نبی کا فرمان علامہ زمخشری لکھتے ہیں، انہوں نے بابا فرید الدین کا کہا مگر میں نبی کا۔ علامہ زمخشری لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ اگر کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں خالی جا کر کے بیٹھ جائے، کلمہ نہ پڑھے، نماز کا ٹائم بھی نہیں ہے، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر رہا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بھی نہیں پڑھ رہا ہے، خالی مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے، تو علامہ زمخشری لکھتے ہیں نبی نے فرمایا وہ بیٹھنے والا جتنی سانسیں لے گا اللہ تعالیٰ اسے ہر سانس پہ 400 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کتنی نیکیاں بولو؟ 400 نیکیاں، واہ واہ۔ اپنے تو گودام بھرے ہوئے ہوں گے نیکیوں سے، تبھی تو چوراہوں پہ بیٹھ کے برائیاں چل رہی ہیں، جی جی، کیا تبھی تو بیٹھکوں پہ بیٹھ کے خوب گپے مار رہے ہو۔ جی، پہلے پوری سیاست آگے تک پڑھتا تھا، پھر 2 سال فقہ پڑھتا تھا تو وہ مفتی بنتا تھا، جی، اور اب تو چوراہے پہ 10 دن بیٹھ لے مفتی ہو گیا۔ کیا بات ہے، یہی حالات۔ مدرسے بھلے گیا یا نہیں گیا مگر چوراہے پہ بیٹھ اتنی بڑبڑ کرے گا، اتنا بڑبڑ، اتنا بولے گا، اتنا بولے گا، اتنا بولے گا، جھوٹ سچ سب لوگوں کو چھپا دے گا۔ اب شیطان کہتا ہے کہ سب سے زیادہ نالج تجھی کو ہے، اب تو ہو گیا مفتی۔ جی، اب یہ شریعت میں طبیعت ملاتا ہے، ہاں بہت اچھی، جی یہی بات۔ لیکن میں جو بتانا چاہ رہا ہوں یہاں پر کچھ پیغام دینا چاہ رہا ہوں، بولو سننا چاہ رہے ہو؟ غفار بھائی کے والد محترم دنیا سے رخصت ہوئے تو کم سے کم ان کے چہلم کے موقع پر کچھ چیزیں لے جاؤ۔ جی بہت اچھی بات، واہ۔ لوگ جنت میں جانے کی باتیں کرتے ہیں مگر میں وہ حدیث سنا رہا ہوں جو جنت سے جن کو روکا جا رہا ہے۔ اللہ، میرے نبی نے فرمایا میری امت میں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، اگر وہ نماز پڑھے تو ان کی نماز قبول نہیں ہوتی، روزے رکھے تو روزے قبول نہیں،
زکات دے تو زکات قبول نہیں، حج اگر کرے تو حج قبول نہیں، جلسہ کرے تو جلسہ قبول نہیں، جب فرض قبول نہیں تو مستحب کہاں سے قبول؟ اور میں کوئی بھی بات بغیر پتے کی نہیں، علماء بیٹھے غلط بولوں تو مجھے پکڑ لیں تاکہ میری اصلاح ہو جائے، بہت اچھی بات، ورنہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جب دعویٰ کروں گا تو دلیل بھی ایسی دے کر کے جاؤں گا، انشاءاللہ تمہارے چہرے مسکرا جائیں گے۔ یا اللہ، اگر اجازت ہو تو حدیث پڑھ دوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، عاق ومنان ومکذب بقدر۔ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اپنی طرف سے کہہ کے چلے گئے، جی، اس لیے ساتھ میں عربی بھی چلا رہا ہوں، بہت اچھی بات حضرت، اب جو چاہے ترجمہ کر لے، اس کی برکت اور میں آسان انداز میں ترجمہ کروں گا۔ جیسے بادل گھر کے آتا ہے تو لوگ مجھے کم دیکھتے ہیں، اوپر کو زیادہ دیکھتے ہیں۔